السلام علیکم۔ اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حیدر۔ سب سے پہلے اہم خبروں پر ایک نظر۔ چینی لوگ جھگڑا نہیں کرتے لیکن ڈرتے بھی نہیں، چینی وزارت خارجہ۔ امریکہ اقتصادی جوہری جنگ لڑ رہا ہے، امریکہ میں تمام حلقوں کا احتجاج۔ یورپی یونین کا اپریل اور مئی کی 15 تاریخ کو 2 مرحلوں میں امریکہ پر جوابی ٹیرف کے نفاذ کا منصوبہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 7 اپریل کو سینٹرل ہائجین انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ نے اعلان کیا کہ وہ چینی کیپٹل مارکیٹ کے مستقبل پر پختہ یقین رکھتی ہے اور موجودہ اے شیئرز کی قیمت کو مکمل طور پر مناسب سمجھتی ہے۔ کمپنی نے کہا ہے کہ اس نے ایک بار پھر ایکسچینج ٹریڈ فنڈز کے اپنے حصے میں اضافہ کیا ہے اور مستقبل میں کیپٹل مارکیٹ کے مستحکم آپریشن کی مضبوط حفاظت کے لیے ایسا کرنا جاری رکھے گی۔ سینٹرل ہائجین مکمل سرکاری ملکیت والی ایک کمپنی ہے۔ کمپنی کے اعلان کے مطابق مارکیٹ پر ان کا اعتماد چین کی معیشت کے روشن مستقبل پر ان کے یقین کی عکاسی کرتا ہے۔ موجودہ دور میں چین اعلیٰ معیاری ترقی کو مضبوطی سے آگے بڑھا رہا ہے، جدید پیداواری قوتیں تیزی سے فروغ پا رہی ہیں اور معیشت میں بہتری کے آثار مزید مستحکم ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے کیپٹل مارکیٹ کو مضبوط بنیادی حمایت حاصل ہے۔ سینٹرل ہائجین طویل مدتی اور قدر پر مبنی سرمایہ کاری کے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے کیپٹل مارکیٹ کی صحت مند ترقی کو فعال طور پر سپورٹ کرتی رہے گی۔ پیپلز بینک آف چائنا کے ترجمان نے کہا ہے کہ پیپلز بینک آف چائنا سینٹرل ہائجین کی بھرپور حمایت کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر کافی ری فائنینسنگ سپورٹ فراہم کرے گا۔ اس کے علاوہ مالیاتی نگرانی کی ریاستی انتظامیہ نے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے والے انشورنس فنڈز کے تناسب میں اضافہ کیا ہے۔ چائنا مرچنٹس گروپ کی ماتحت 7 لسٹڈ کمپنیوں نے 8 اپریل کو ٹریڈنگ سے قبل اجتماعی طور پر اعلان کیا کہ وہ شیئر بائی بیکس کے منصوبوں کو تیز تر کریں گی۔ چائنا چھینگ ٹونگ گروپ کی ذیلی کمپنیوں نے ایکسچینج ٹریڈ فنڈز اور سرکاری اداروں کے اسٹاکس میں ہولڈنگز کو بڑھایا ہے اور آئندہ بھی سرکاری کمپنیوں اور ٹیکنالوجی اور جدت پر مبنی اسٹاک میں بڑی سرمایہ کاری جاری رکھیں گی۔ چائنا فارم ہولڈنگز کارپوریشن کمپنی کی ذیلی کمپنی نے بھی سرکاری اداروں کے اسٹاکس، ٹیکنالوجی اور جدت پر مبنی اسٹاکس اور ETF میں اضافی سرمایہ کاری کی ہے۔ چائنا الیکٹرانکس ٹیکنالوجی گروپ نے اپنی ذیلی کمپنیوں کے اسٹاکس میں 2 ارب یوان سے زیادہ کی خریداری مکمل کر لی ہے۔ چینی وزارت تجارت کے ترجمان نے کہا ہے کہ مشرقی امریکہ وقت کے مطابق 7 اپریل کو امریکی حکومت کی چین پر اضافی 50% ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی کی چینی حکومت سخت مخالفت کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ ٹیرف کے اقدامات کو مزید سخت کرتا ہے تو چینی حکومت اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے سخت جوابی اقدامات اختیار کرے گی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے چین پر عائد کردہ ریسیپروکل ٹیرف کا کوئی جواز نہیں اور یہ یک طرفہ دھونس کی ایک واضح مثال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین کی جانب سے اختیار کیے گئے جوابی اقدامات اپنی خود مختاری، سلامتی اور ترقیاتی مفادات کے تحفظ نیز بین الاقوامی تجارت کے معمول کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے ہیں، جو کہ بالکل جائز ہیں۔ چینی وزارت تجارت کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے چین پر ٹیرف میں اضافے کی دھمکی غلطی پر ایک اور غلطی ہے اور یہ امریکی غنڈہ گردی کے رویے کو ایک بار پھر بے نقاب کرتی ہے، جس سے چین ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ اپنی ضد پر اڑا رہا تو چین اس کا مقابلہ کرے گا۔ بیان کے مطابق چین اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ تجارتی جنگ میں کوئی فاتح نہیں ہے اور نہ ہی تحفظ پسندی کا کوئی مستقبل ہے۔ چین سے معاملات طے کرنے کے لیے دباؤ اور دھمکیاں درست طریقہ کار نہیں۔ چین نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے غلط طرز عمل کو فوری طور پر درست کرے، چین کے خلاف تمام یک طرفہ ٹیرف اقدامات کو منسوخ کرے، چین پر اقتصادی اور تجارتی دباؤ کو روکے اور چین کے ساتھ باہمی احترام اور مساوات کی بنیاد پر بات چیت کے ذریعے اختلافات کو مناسب طریقے سے حل کرے۔ 8 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لن جیان نے رسمی پریس کانفرنس میں چین اور امریکہ کے درمیان تجارت کے معاملات پر مذاکرات کے بارے میں کہا کہ امریکہ کے اقدامات سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ سنجیدہ مذاکرات کی خواہش رکھتا ہے۔
اگر امریکہ واقعی مذاکرات کرنا چاہتا ہے تو اسے مساوات، احترام اور باہمی فائدے کا رویہ اپنانا چاہیے۔ اگر امریکہ دونوں ممالک اور بین الاقوامی برادری کے مفادات کو نظر انداز کرتے ہوئے ٹیرف جنگ اور تجارتی جنگ پر اصرار کرتا ہے تو چین آخر تک اس کا پورا مقابلہ کرے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 7 تاریخ کو اعلان کیا کہ اگر چین 34% انتقامی ٹیرف ختم نہیں کرتا تو امریکہ چین پر اضافی 50% ٹیرف عائد کرے گا، جس کے جواب میں لین جین نے زور دے کر کہا کہ چینی لوگ جھگڑا نہیں کرتے لیکن ڈرتے بھی نہیں۔ دباؤ، دھمکیاں اور بلیک میلنگ چین کے ساتھ معاملات طے کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ چین ضروری اقدامات اٹھائے گا اور اپنے جائز حقوق اور مفادات کا ثابت قدمی کے ساتھ دفاع کرے گا۔ 8 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان لین جین نے یومیہ پریس کانفرنس میں امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے اعلان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چین کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ ایران کے جوہری مسئلے کو سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنا ہی واحد درست راستہ ہے۔ چین امن مذاکرات کے ذریعے ایک ایسا سفارتی حل جلد از جلد طے پانے کو فروغ دیتا رہے گا جس میں تمام فریقوں کے جائز خدشات کو مد نظر رکھا جائے۔ ایک ایسے ملک کی حیثیت سے جس نے یک طرفہ طور پر JCPOA سے دستبرداری اختیار کی اور موجودہ صورتحال پیدا کی، امریکہ کو سیاسی خلوص کا مظاہرہ کرتے ہوئے باہمی احترام کی بنیاد پر بات چیت اور مشاورت میں حصہ لینا ہوگا اور طاقت کی دھمکی دینے اور انتہائی دباؤ ڈالنے کا غلط عمل بند کرنا ہوگا۔ ایرانی جوہری مسئلے پر 7 اور 8 اپریل کو ماسکو میں ایران، روس اور چین کی جانب سے ہونے والے 6 افریقی ماہرین کی سطح کی مشاورت کے حوالے سے لین جین کا کہنا تھا کہ چین ایرانی جوہری مسئلے کے سیاسی تصفیے کے عمل کو فروغ دینے کے لیے روس کی مزید کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ چین بین الاقوامی جوہری عدم پھیلاؤ کے نظام نیز مشرق وسطی میں امن و استحکام برقرار رکھنے کے لیے متعلقہ فریقوں کے ساتھ بات چیت اور تعاون جاری رکھے گا۔ گزشتہ چند دنوں سے ٹرمپ انتظامیہ کی ریسیپروکل ٹیرف پالیسی کو امریکہ میں تمام حلقوں کی جانب سے مخالفت کا سامنا ہے اور امریکہ کے کئی مقامات پر ٹیرف پالیسی مخالف مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ JP مورگن چیز کے CEO جیمی ڈیمن نے 7 اپریل کو کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی ٹیرف پالیسی امریکہ میں افراط زر کو بڑھائے گی اور امریکہ کی پہلے سے سست معاشی ترقی پر مزید دباؤ ڈالے گی۔ 2024 کے صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی حمایت کرنے والے امریکی معروف ہیج فنڈ مینیجر بل ایکرمین نے 7 تاریخ کو سوشل میڈیا پر کہا کہ امریکہ کی جانب سے عائد بھاری اور غیر متناسب محصولات دنیا کے خلاف معاشی جوہری جنگ شروع کرنے کے مترادف ہیں اور تجارتی شراکت دار کاروبار اور سرمایہ کاری کے مقام کے طور پر امریکہ پر لوگوں کے اعتماد کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس سے امریکی عوام اور ٹرمپ کی حمایت کرنے والوں بالخصوص کم آمدنی والے صارفین پر انتہائی منفی اثرات مرتب ہوں گے جو پہلے ہی شدید معاشی دباؤ کا شکار ہیں۔ دوسری جانب امریکہ کی بڑی مقدار میں زرعی پیداوار کی برآمد کا انحصار بین الاقوامی منڈیوں پر ہے۔ نیشنل ایسوسی ایشن آف افریقن امریکن فارمرز کے صدر جان بوئڈ نے کہا کہ صدر ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کی بدولت امریکی کسانوں کو اب مشکل وقت کا سامنا ہے اور بہت سے امریکی کسان بے روزگار ہوں گے۔ یورپی یونین کی ایک دستاویز سے ظاہر ہوا ہے کہ یورپی کمیشن نے امریکی درآمدی سامان کی ایک سیریز پر 25% ٹیرف عائد کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ یہ ٹیرف منصوبہ 16 مئی سے نافذ ہوگا۔ اطلاعات کے مطابق یورپی کمیشن امریکن بوربن ویسکی کو اپنی تجویز کردہ ٹیرف پابندیوں کی فہرست سے خارج کرے گا۔ 7 اپریل کو یورپی کمیشن کے تجارت اور معاشی سلامتی کے کمشنر شیفیکووچ نے کہا کہ یورپی یونین کے امریکہ پر ٹیرف کا پہلا حصہ 15 اپریل سے جبکہ دوسرا حصہ 15 مئی سے شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے رکن ممالک 9 اپریل کو امریکہ کے اسٹیل اور ایلومینیم ٹیرف کے خلاف جوابی اقدامات پر ووٹنگ کریں گے۔ اگر ووٹنگ ٹیرف کے حق میں منظور ہوئی تو یورپی یونین کے امریکہ پر جوابی ٹیرف بالترتیب 15 اپریل اور 15 مئی سے لاگو ہوں گے۔ واضح رہے کہ یورپی یونین کی 65% آبادی کی نمائندگی کرنے والے 15 رکن ممالک نے اگر یورپی کمیشن کے اس منصوبے کی مخالفت نہ کی تو یہ منصوبہ منظور ہو جائے گا۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ وقار حیدر کو دیجیے اجازت۔